السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 71، 72، 73، 74 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، یہ جو آیات ہیں اور اس میں سے خاص طور سے جو پہلی آیت ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان ہمیشہ رکھے رہو اپنے پاس، اپنے بچاؤ کا سامان ہمیشہ اپنے پاس تیار رکھو۔ فانفروا ثباتن، چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں میں نکلو، او انفروا جمیعا، یا پھر ایک ساتھ نکلو۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے اور اس کے بعد والی جو آیات ہیں، ان آیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص ماحول میں نازل فرمایا تھا۔ غزوہ احد ہو چکا تھا، اور غزوہ احد میں ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ ٹیمپروری طور پر ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہوگی، اور بہت ہی صبر آزما اور بہت ہی سخت ترین مرحلے سے مسلمانوں کو اس میں گزرنا پڑا تھا۔ اور جب جنگ ختم ہوئی تو چلتے چلتے ابو سفیان نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم لوگ جنگ میں جیت گئے، جس کی وجہ سے آس پاس کے جو منافقین تھے، مشرکین تھے، ان کا حوصلہ بہت زیادہ بڑھ گیا، اور اس کے بعد وہ لوگ اپنی ریشہ دوانیوں پہ اتر گئے۔ کبھی کبھی یہ خبر ملنے لگتی تھی کہ فلاں قبیلہ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، اور کئی ایسے واقعات پیش آئے کہ کفار و مشرکین اور منافقین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیا کہ کچھ مبلغین کو، کچھ حفاظ کو، کچھ علماء کرام کو ہمارے ہاں بھیجیے تاکہ وہ لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کریں، اور ایسے بلا لیتے دھوکہ دے کر کے اور ان کو قتل بھی کر دیتے۔ حالات کو ملائیے، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، بہت زیادہ اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ عقل مند ہوں گے ان کے لیے اشارہ بس کافی ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان ہمیشہ تیار رکھو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی زمانے میں کہہ دیا تھا کہ مسلمانوں کو تیاری اپنے بچاؤ کا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پاس جو ہے ایسے سامان بھی رکھیں جس سے وہ اپنے آپ کی حفاظت کر سکیں، اور ایسی چیزوں کے ساتھ رہیں جس سے وہ اپنے آپ کی حفاظت کریں، اور ایسے افراد کو بھی ہمیشہ تیار کر کے رکھیں جو آڑے وقتوں میں جب مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے کفار و مشرکین بالکل تیار ہو جائیں، کمر بستہ ہو جائے، تو ان سے دفاع کرنے کے لیے بھی لوگ تیار رہیں۔ اس طرح کی کمپلیٹلی تیاری کر کے رکھ لو۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اس زمانے میں کہا تھا، لیکن یہ حکم ہر زمانے کے لیے ہے۔ مسلمان اگر اپنے آپ کو سرخرو رکھنا چاہتے ہیں تو جہاں وہ دعوت و تبلیغ کے کام میں تیزی لائیں، جہاں وہ اپنے اخلاق و کردار کو درست کریں، وہیں صحابہ کرام کے تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقامات پہ بھی اس بات کو کمپلیٹلی واضح کیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں یہ کہا کہ تم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو بالکل تیار رکھو، ہتھیار کے ذریعے سے بھی، اسلحہ کے ذریعے سے بھی، گھوڑوں کے ذریعے سے بھی، سواریوں کے ذریعے سے بھی، ہر اعتبار سے تیار رکھو۔ تو یہ اس وقت نازل ہوئی تھی آیت کریمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کہا کہ ایمان والو خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان ہمیشہ تیار رکھو۔ اپنی دنیا میں مگن، اپنی دنیا میں مست اگر زندگی گزارتے رہیں گے تو آج دیکھ لیجئے کہ حالات کیسے بنے ہوئے ہیں۔ کوئی کوٹ نہیں ہے، کوئی کچہری نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ظالم اپنے ظلم کے لیے دندناتا پھر رہا ہے، سامنے جو بھی آ رہا ہے اس کو سر کر دے رہا ہے، لیکن ابھی مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ابھی بھی وہ مگن ہے اپنی زندگی میں، زندگی کے چند ٹکڑوں کے لیے بالکل مگن ہو گیا ہے مسلمان۔
اسلام کی اس کو پرواہ نہیں ہے، مسلمانوں کی جماعت و جمعیت کی پرواہ نہیں ہے، اور کس طرح سے ہمارے قوم کی بقا ہو اس کے لیے بھی مسلمان بالکل تیار نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے میں مگن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو خواب خرگوش سے جگانے کے لیے کہا، کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم۔ جہاں پر ظلم ہوا ہے وہاں پر جا کر کے عورتوں کو دیکھ لیجئے کتنی بری حالت میں، آج کے ڈیٹ کی بات ہے، وہاں پر جا کر کے بچوں کو دیکھ لیجئے، پریوار کھانے کے لیے بلک رہا ہے، پریشان ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، چھت نہیں ہے، حالانکہ وہ مکان انہی کا تھا، لیکن آج کے ڈیٹ میں ان کے سروں پہ چھت نہیں ہے، آج ان کے پاس کمانے کے لیے جو ہے کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ظلم کرنے والوں نے اپنے ظلم کی اس حد کو آگے بڑھا دیا ہے آج کے ڈیٹ میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی وقتوں کے لیے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان ہر وقت تیار کر کے رکھو، ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اور آگے کہا فانفروا ثباتن، اکیلے مت جانا، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں نکلا کرو، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں نکلا کرو، او انفروا جمیعا، یا پھر ایک ساتھ نکلا کرو۔ سامعین کرام، اتنی بات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مسلمانوں میں جو منافقین ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا ہے، جو مسلمانوں میں منافقین ہوتے ہیں، جن کو بس ان کی اپنی دنیا کی زندگی ہی پیاری ہوتی ہے، کیسے بھی کر کے ہمارا چلتا رہنا چاہیے، بس ان کو یہ پیاری ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیری کرتے ہیں، دیری۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، لیکن قرآن کریم ہر دور کے لیے بالکل ہدایت کی کتاب ہے۔ ہر دور میں قرآن کریم مسلمانوں کو سیدھا رستہ دکھانے والا ہے، ہر دور میں قرآن کریم مسلمانوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ مسلمان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھنے کے بعد اس پر غور و فکر کر کے اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیر لگاتے ہیں، دیر لگاتے ہیں، کہ تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے، خاص طور سے امام مجاہد اور دیگر مفسرین نے یہ کیا ہے کہ دیر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے جب آگے بڑھنا ہوتا ہے تو وہ دیر لگاتے ہیں، وہ جلدی نہیں نکلتے ہیں۔ اور امام ابن جریج رحمہ اللہ اور حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ وہ خود بھی نہیں نکلتے ہیں اور دوسروں کو بھی نہیں نکلنے دیتے ہیں، یعنی خود بھی نہیں کرنا چاہیں گے اور دوسروں کو بھی روکیں گے کہ تم بھی مت جاؤ۔ اور یہ کام کس کا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، اس کا یہ کام تھا کہ وہ خود بھی اللہ کے راستے میں نہیں نکلتا تھا اور لوگوں کو بھی نہیں نکلنے دیتا تھا۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ اے مسلمانوں، جب تم اللہ کے راستے میں آگے بڑھتے ہو، جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں آگے بڑھتے ہو اور اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکل جاتے ہو اور تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اللہ نے فرمایا فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے، لوگ شہید ہو جاتے ہیں، یا پھر کسی مصلحت کے تحت دشمن مسلمانوں پر غالب ہو جاتا ہے، تو ایسے منافقین کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی تھی کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں گئے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں منافقین کہتے ہیں کہ اللہ کی بڑی مہربانی کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جنگ میں نہیں نکلے، اگر ہم لوگ نکلتے تو جیسے حمزہ شہید ہو گئے ہم لوگ بھی شہید ہو جاتے، جیسے مصعب بن عمیر شہید ہو گئے ویسے ہم لوگ بھی شہید ہو جاتے، جیسے عبداللہ شہید ہو گئے ویسے ہم بھی شہید ہو جاتے، ایسا منافقین کہتے تھے۔ محترم سامعین کرام، آگے مزید دیکھ لیجیے منافقوں کا حال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا کہ اگر مصیبت پہنچتی ہے تو ان کا یہ ورشن ہوتا ہے، اگر مصیبت پہنچتی ہے تو ان کی یہ بات ہوتی ہے وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تمہارے اوپر ہو جاتا ہے، مسلمانوں کو فتح مل جاتی ہے، فتح ملی نا، جنگ بدر میں فتح ملی، جنگ خندق میں فتح ملی، فتح مکہ میں فتح ملی، جنگ حنین میں فتح ملی، جنگ تبوک میں فتح ملی، سبھی جگہ پہ فتح ملی نا۔ تو اگر مسلمانوں کو فتح مل جاتی ہے، اے مسلمانوں تم کو اگر فتح ملتی ہے لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو تمہارے سامنے اس طرح سے آتے ہیں گویا تم سے کوئی محبت ہی نہیں، مطلب تمہارا اور ان کا دین کا کوئی تعلق نہیں، اور کہتے کیا ہیں یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم بھی جنگ میں شامل ہو جاتے تھے تو ہم کو بھی کامیابی مل جاتی تھی۔ کیا مطلب؟ اب جو مسلمانوں کو فتح ہونے کی وجہ سے جو مال و دولت مل رہی ہے نا، اگر ہم بھی شامل ہوتے ہم کو بھی مال و دولت مل جاتا۔ مطلب کیا ہے
مطلب یہ ہے کہ ایسے منافقین کی ان کی زندگی کا جو مقصد ہوتا ہے، جو ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ مال کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بس خالی مال مل جانا، اور کیا بھی نہیں، خالی مال مل جانا بس۔ ابھی مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، کیا ان کی بولی نکلی کہ اللہ کی بڑی مہربانی کہ ہم نہیں گئے۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل سے نواز دیا، مال غنیمت سے نواز دیا، فتح و کامرانی سے ہمکنار کر دیا، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تو ہم کو بھی مال و دولت مل جاتا۔ اتنی بات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ مسلمانوں کو حکم دیا ہے، کیا حکم دیا ہے؟ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، جو لوگ آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو بیچ دیا ہے، آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو بیچ دیا۔ کیا مطلب کہ اب دنیا ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ان کی نظر میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ آخرت کی۔ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے آخرت کو دنیا کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیا ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے۔ ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے۔ میں نے کیا کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے، ابھی جو حالات بنے ہوئے ہیں، حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں، لیکن ہر آدمی کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے، مسلمان قوم کا کچھ بھی نہیں۔ آج دیکھیے اسپین، جانتے ہیں نا اسپین جو آج کے ڈیٹ میں ہے وہ یورپین کنٹریز کے اندر آتا ہے، اور اسپین کے اندر جو ہے حکمرانی ہے عیسائیوں کی، اور پورے ملک کے اندر شرک و بدعت اور خرافات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں ہو رہی ہے، مسلمان کا نام و نشان وہاں سے مٹ چکا ہے۔ جبکہ ایک ایسا وقت بھی تھا کہ اسپین سے ہی پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا۔ آج جو پورا اسلام جو دیکھ رہے ہیں نا آپ، اس میں سے زیادہ تر حصہ جو ہے وہ اسپین سے ہی پھیلا ہے۔ بڑے بڑے جو ہے کتب خانے مسلمانوں کے، پوری مسلمانوں کی زبردست حکومت، یہاں تک کہ آج جو سائنس و ٹیکنالوجی دنیا میں کام کر رہی ہے نا، وہ بھی اسی اسپین سے نکلا ہوا ہے۔ جو ابھی سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، جو بڑے بڑے جو ایجادات ہو چکے ہیں، وہ کوئی دوسرے کرنے والے نہیں ہیں، یہی مسلمان کرنے والے ہیں اسپین کے اندر۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مسلمان بس اپنی دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، جیسا کہ ابھی بھارت کے اندر دکھ رہا ہے، مسلمان وہاں پر بھی اپنی دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، ایسا وقت آیا کہ دھیرے دھیرے اسپین کے اندر سے، اندلس کے اندر سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ جب حکومت وہاں پر غالب ہوئی تو اس نے یہ کنڈیشن رکھ دیا کہ اگر اسپین میں رہنا ہے، اندلس میں رہنا ہے، تو اپنے دھرم کو چھوڑ کر کے عیسائی دھرم قبول کرو، تبھی یہاں پر رہنا ہوگا، نہیں تو یہاں سے نکلو، نہیں تو ہم تمہارا کام تمام کریں گے۔ بے شمار مسلمان قتل ہوئے، بے شمار مسلمان بھاگ گئے، اور اسپین جو ہے وہ شرک و کفر کی آماجگاہ بن گیا۔ تو آج اگر بھارت کے اندر مسلمان اپنے آپ کو سچیت نہیں لیتے ہیں، اگر مسلمان اپنے آپ کو سنبھال نہیں لیتے ہیں، تو بہت دن دور نہیں ہے کہ بہت ہی بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہت دن دور نہیں ہے، آج جو ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے مرے جا رہے ہیں، رہے گا ہی نہیں۔ کہتے ہیں نہ نومن تیل ہوگا اور نہ رادھا ناچے گی، نہ رہے گی بین اور نہ بجے گی بانسری۔ تو حال ابھی وہی ہونے والا ہے بھارت کے اندر بھی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو الرٹ کر لیں، کیونکہ مسلمان یہاں پر ایک دو نہیں ہیں، 20 سے 25-30 کروڑ مسلمان یہاں پر ہیں، کوئی چھوٹی موٹی تعداد نہیں ہے۔ بدر کے اندر تو صرف 313 مسلمان تھے، یہاں پر 30 کروڑ کے آس پاس کی جو ہے تعداد ہے، کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ بس وہی ہے، دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی۔ مسلمانوں کے ساتھ آج کے ڈیٹ میں یہی معاملہ ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے نام و نشان کو مٹانے کے لیے لوگوں کو اس طرح سے دعوت دے کر کے بلائیں گے جیسے کھانے کے لیے دعوت دے کے بلانا پڑتا ہے۔ ابھی اوپر ہوتا ہے نا افطار کی دعوت ہوتی ہے نا، امیر صاحب کہتے ہیں ذرا سمیدہ کو بلا لو، ذرا سنادا کو بلا لو، ادھر پیچھے تنویر دا ان کو فون کر لو، کیسے بلاتے ہیں نا کھانے کے لیے، ویسے ہی مسلمانوں کو مٹانے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو بلائیں گے کہ آؤ مسلمانوں کا نام و نشان ختم کرنا ہے۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کے نام و نشان کو مٹانے کے لیے لوگوں کو اس طرح سے بلایا جائے گا جس طرح سے کھانے پر کھانے کے لیے کھانے والے کو دعوت دیا جاتا ہے۔
صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہا کہ نہ، تعداد کم نہیں ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے اندر جو جھاگ ہوتا ہے نا ویسی. سمندر میں جھاگ جانتے ہیں؟ ایک بار لہر آئے گی نا تو پہلے تو جھاگ پورے سمندر پہ پھیلا رہے گا، لہر آئے گی تو سارے کے سارے جھاگ کنارے لگ جائیں گے. تمہاری حالت ایسے ہی رہے گی. کہا کہ ایسا کیوں رہے گا؟ کہا کہ اس لیے رہے گا کہ تمہارے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت کو تم لوگ ناپسند کرو گے. لیکن موت کو کتنا بھی ناپسند کر لیجئے، موت اپنے وقت پہ ہی آئے گی، اپنے وقت پہ آئے گی، دوسرے وقت پہ نہیں آئے گی، اپنے وقت پہ آئے گی. جو موت کا وقت رب العالمین نے مقرر کر کے رکھا ہے اسی وقت میں موت آئے گی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کہا کہ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیا ہے، جن کا ٹارگٹ، جن کا ایمبیشن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنا ہے، ان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتال کریں. اور آگے اللہ نے مزید فرمایا وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. اپنے جان بچانے کے لیے لڑیے، اپنے گھر کو بچانے کے لیے لڑیے، اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے لڑیے. یہ اللہ کے راستے میں جہاد نہیں ہے. دیکھیے ایک حدیث ہے صحیح البخاری کتاب الجہاد کی اور صحیح مسلم کتاب الامارہ کی. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام موجود ہیں. تو ایک آدمی آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ جو ہے وہ مال غنیمت کے لیے لڑتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ نام و نمود کے لیے لڑتے ہیں کہ لوگ سمجھے کہ ہم لڑنے والے ہیں، کچھ لوگ اپنے بہادری کی جوہر دکھانے کے لیے لڑتے ہیں، کچھ لوگ غصے سے لڑتے ہیں یعنی فلاں قوم سے غصہ اس لیے لڑیں گے، اور کچھ لوگ اپنے قوم کی حمیت کے لیے لڑتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کہ ان میں سے کون اللہ کے راستے میں لڑنے والے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں لڑتا ہے وہی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے. دوسرا نہیں ہو سکتا ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیا ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑنا چاہیے، ہر اعتبار سے لڑنا چاہیے. اور آگے فرمایا وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں فیقتل، لڑتے ہوئے یا تو مر جاتے ہیں، او یغلب، یا پھر ان کے اوپر دشمن غالب آ جاتا ہے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. چاہے وہ لڑتے ہوئے لوگوں کو قتل کر دیں یا خود اس کے اوپر دشمن غالب آ جائے، ہر دونوں صورت میں ہم اس کے لیے اجر و ثواب کا وعدہ کر کے رکھیں. اگر بچ گئے تو بھی اجر و ثواب، اور اگر مر گئے تو بھی اجر و ثواب. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کی تفسیر میں صحیح البخاری کتاب فرض الخمس اور صحیح مسلم کتاب الامارہ کی روایت ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی گارنٹی اللہ لیتا ہے. اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ لیتا ہے. کیسے لیتا ہے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اگر وہ اس جنگ کے اندر فوت ہو جائے یعنی قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، تو وہاں سے ڈائریکٹ جنت کے اندر، دوسرا کہیں پر بھی نہیں ان کا ٹھکانا، سیدھے جنت کے اندر. اور اگر اس میں وہ بچ کر کے دشمنوں کو قتل کر دے تو وہ اپنے گھر صحیح سلامت بھی لوٹے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ مال غنیمت سے بھی نوازے گا اور بے شمار اجر و ثواب سے بھی نوازے گا. تو سامعین کرام، یہ سب باتیں ہیں جو نصیحتوں کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بیان فرمایا ہے، اور مسلمانوں کو ان آیتوں کی روشنی میں بہت ہی زیادہ غور و فکر اور تدبر کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور سے آج کل کے حالات میں مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.